الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سب مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے، اور سود کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اگر انسان کسی کو قرضہ دے اور پھر جتنا قرضہ دیا ہے اس سے زیادہ پیسے واپس لے، قرضے پہ فائدہ اٹھائے، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں کئی بھائی متذبذب رہتے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم کسی کو 7 سال کے لیے قرضہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اب 7 سال کے بعد جب وہ 50 لاکھ روپے واپس کرے گا تب ان کی قیمت 80 لاکھ ہو چکی ہوگی۔ تو اگر ہم 50 لاکھ ہی واپس لیں گے تو 30 لاکھ کا ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اسے سود کیوں کہا جاتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس مسئلے میں غور و فکر کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شبہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جائے، اور وہ اس لیے کہ آج آپ کسی کو 50 لاکھ روپیہ بطور قرض دے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 سال کے بعد 50 لاکھ روپیہ جو دیا تھا وہ اب 80 لاکھ روپے کے برابر ہے، تو اگر میں 50 لاکھ روپیہ ہی واپس لوں تو مجھے 30 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی دفعہ معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ 50 لاکھ روپے کی قیمت اوپر کو چلی جاتی ہے، یا آپ روپے میں یہ بات نہیں سمجھتے تو آپ ڈالر میں آ جائیں، پاؤنڈ میں آ جائیں۔ پاؤنڈ کی قیمت مثال کے طور پہ اوپر چڑھ جاتی ہے، ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو 50 لاکھ ڈالر قرضہ دیا ہے اور اب ڈالر کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے، تو کیا وہ آدمی جسے قرضہ دیا گیا ہے آپ اس سے یہ کہیں گے کہ اب تو مجھے 40 لاکھ ڈالر واپس کرو، کیونکہ یہ 40 لاکھ ڈالر اب 50 لاکھ ڈالر کے برابر ہو چکے ہیں؟ یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ دونوں پہلو اپنے سامنے رکھیں۔ اسلام اس طرف نہیں دیکھتا کہ اب وہ 50 لاکھ روپے جو آپ نے دیے تھے ان کی قیمت کتنی ہے، کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جتنا قرضہ آپ نے دیا تھا اتنا ہی واپس لیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یا تو آپ سیدھا کاروبار کریں۔ آپ نے قرضہ دیا ہے، کسی سے تعاون کیا ہے، اس پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ تو اجر و ثواب آپ نے اللہ سے لینا ہے، اس سے لینے کی امید کیوں کر رہے ہیں جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے؟ یاد رکھیے کسی کو قرضہ دینا بہت زیادہ ثواب ہے، اس پہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اب اللہ سے ثواب لینے کے لیے آپ یہ کام کریں۔ 7 لاکھ جو آپ نے صبر کیا ہے، 50 لاکھ روپیہ آپ کے کسی مسلمان بھائی کے پاس رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اس پہ اجر و ثواب کتنا ملے گا، اور یہ دیکھیں کہ یہ قرضہ دینے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں، آپ کے اولاد میں اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں پڑیں گی اور کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے گھرانے پہ نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔